التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع، لام کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اب اسی طرح لام سے پہلے خالی الف ہے، جب اس کے ہجے کریں گے تو الف کے اوپر زبر آ جائے گا، پھر اس کو یوں پڑھا جائے گا التی. آگے دیکھیں، یا کے اوپر جزم ہے اور پچھلا الفاظ تا ہے. جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا. اسی طرح اگر یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. اسی طرح التی تطلع، طا کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا. اب تا کو طا کے ساتھ ملائیں گے، مضبوطی کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے بھی پڑھا جائے گا. علی الافئدہ، عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے. اس کے بعد دیکھیں یا ہے، یا کو نہیں پڑھنا، یہ خالی ہے. اسی طرح اس لام کو اگلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا. اب اس لام سے پہلے جو الف ہے یہ خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. پھر اس سے پہلے یا ہے، یہ بھی خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. یا سے پہلے جو لام ہے اس لام کو اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. علی الافئدہ، یہ الف کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر جزم ہے. فا کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اسی طرح حمزہ کے نیچے زیر ہے. آگے آخر میں دیکھیں گول تا ہے، جب وقف کریں گے تو تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے. وقف کرتے ہوئے ہا پڑھیں گے اور آدھے ہا کی آواز نکالیں گے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. انہا علیہم، نون کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، مضبوطی سے پڑھنا. اسی طرح اگر نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز ناک سے آتی ہے، انہا. اسی طرح زبر والے الفاظ کے بعد اگر الف آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. آگے دیکھیں علیہم مؤصدہ، ہا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد پھر میم ہے، میم کے اوپر شد ہے. اب اس ہا کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا. جو درمیان میں میم ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے. ہا میم زیر ہم پڑھا جائے گا. شد جب میم اور نون کے اوپر آ جائے تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. اسی طرح آگے حمزہ کے اوپر جزم ہے اور نیچے واو ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے. اور جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تب جھٹکے کے ساتھ حمزہ ادا کیا جاتا ہے، جیسے یہ ہے مو پڑھا جائے گا. انہا علیہم مؤصدہ. گول تا ہے، جب اس پہ وقف کریں گے دونوں پیش کو سائلنٹ کر دیں گے، تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور وقف کرتے ہوئے آدھے ہا کی آواز آئے گی. اسی طرح آگے فی عمد ممددہ، یا کے اوپر جزم آ رہا ہے، اس سے پہلے زیر ہے. جب یا کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. اسی طرح میم کے اوپر یا نون کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور شد کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا. تو دال کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھیں گے اور میم کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے. اسی طرح آگے دیکھیں دال کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا. اور نون اور میم کے اوپر شد آئے تو غنہ کرنا. اب اسی طرح دال کے اوپر شد ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے. آخر میں دیکھیں گول تا ہے، پھر آ رہا ہے. گول تا پہ جب وقف کرتے ہیں ہا بن جاتا ہے، دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور وقف کرتے ہوئے
آدھے ہا کی آواز آئے گی. فی عمد ممددہ.